اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین سیم بقیۃ اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے سارے ناظرین کو ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے خالصین اور شاکرین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، ہمارا شمار اہل قرآن کے جو قرآن کے سائے میں زندگی گزارنے والے ہیں، قرآن کے ساتھ وابستہ، ہمیشہ توحید کے ساتھ وابستہ رہتا ہے اور رسالت کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، امامت اور ولایت کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، معاد اور قیامت کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ یعنی یہ قرآن ہے کہ جو سارے کے سارے یہ جتنے بھی ادلہ ہیں، دلائل ہیں، استدلال ہیں، قرآن ہی کے ذریعے پیش ہوا کرتے ہیں۔ قرآن معجزہ پروردگار ہے، قرآن ایک بہت بڑی کتاب ہدایت ہے۔ قرآن آیا ہے سمجھنے کے لیے آیا ہے، قرآن آیا ہے، قرآن فہمی کے لیے ہے۔ قرآن کو جتنے بھی باقی یہ اس کے لئے انداز ہیں یا اس میں جتنی خوبصورتی آپ جس انداز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس میں پڑھنی چاہیے، اور چاہیے بھی یہی ہے کہ حسن قراءت ہونا چاہیے، لیکن یہ سارے مقدمات بنتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اور قرآن شناسی ایک بہت بڑا، یہ اصل میں فریضہ ہے قرآن شناسی، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات دینا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ تعلیم قرآن سب سے بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور قرآن کو پڑھانا یہ کیا ہے؟ سنت پیغمبر اسلام ہے قرآن کی تعلیم دینا، سنت معصومین ہے قرآن کی تعلیم دینا۔ چونکہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کا معلم کوئی معمولی نہیں ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے جس قدر بھی ہو سکے قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے قرآن کی تعلیم کے لیے۔ اور جو لوگ قرآن پڑھنے میں کچھ مشکل پیش کرتے ہیں یا انہیں مشکل پیش آتی ہے، گریجولی انہیں چاہیے یہ کہ وہ آہستہ آہستہ قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھائیں، اور ماہر قسم کے جو استاد ہوا کرتے ہیں اور ایکسپرٹ قسم کے جو ٹیچر ہوا کرتے ہیں، وہ قرآن کو پڑھانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے الف با صحیح طریقے سے آ جائے، وہ ود ان منتھ وہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑی سی کوشش کرنا ہوگی وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہے، اور ہم بھی جاتے ہیں بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن نہیں آتا، کہ آپ قرآن کی میننگ پڑھ لیں، قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں۔ دیکھیں، ٹرانسلیشن پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن جو ایفیکٹ انسان کی طبیعت پر، انسان کی سرشت پر، انسان کے مزاج پر قرآن کو پڑھنے سے ہوتا ہے اور قرآن کو سمجھ، قرآن کی تعلیمات ہم باقی جتنے بھی علوم حاصل کر لیں، لیکن اگر قرآن کی تعلیمات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یعنی قرآن کو اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ یعنی یہ ساری ڈگریاں اسی طرح دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر قرآن انسان کو نہیں آتا، قرآن اگر ایک کوئی انسان نہیں سمجھتے۔ آج ہماری گفتگو، آپ متعدد سال ہو گئے ہیں پیام قرآن کے پروگرام آپ سن رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، لوگوں میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے قرآن کا، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، تعلیم قرآن کی طرف آگے جا رہے ہیں، اور اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنے ان دوستوں کو اور ان برادران کو اور ان جو مومنین ہیں۔ آج ہماری گفتگو ہے
اور بہت امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ڈسکشن ہے آج کی قرآنی اس نظریے کی، اور وہ بھی امت محمدیہ کو خطاب ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 163 ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی، سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 163، 163 نمبر جو آیت ہے، اس میں فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود، تمہارا خدا ایک ہی ہے، الہ واحد، فقط ایک معبود ہے، الہکم تمہارا معبود، الہ وہ کیا ہے معبود، واحد ایک ہی ہے تمہارا معبود، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الرحمن الرحیم، جس کی صفت یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور جس کی صفت یہ ہے کہ وہ رحیم ہے۔ یہاں پہ اس آیہ کریمہ میں اگرچہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں وہ دلائل توحید کے اوپر آ رہی ہیں، ادلے پیش کیے خداوند عالم نے، فقط یہ نہیں ہے کہ ہاں جی ایک تصور دے دی اور تصور کے بعد نہیں، اس کے بعد والی آپ آیات دیکھ رہے ہیں کہ ان میں ادلہ توحید موجود ہے، استدلال توحید موجود ہے، اس پہ استنباط کیا گیا ہے توحید کے سلسلے میں، دلیل کے ذریعے بتایا گیا۔ ہمارے ہاں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ہاں جی توحید کو بھی ہم بغیر دلیل کے تو نہیں مانتے ہیں نا، توحید کے لیے بھی انسان کو دلیل کے ذریعے ماننا ہوگا، توحید کو بھی انسان کو استدلال کے ذریعے ماننا ہوگا، توحید کو بھی انسان برہان کے ذریعے ماننا ہوگا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا خدا، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ کیا ہے، ٹرانسینڈنٹ ہے، وہ کیا ہے، اس کے علاوہ یونٹی آف گاڈ ہے، there is no God but اللہ، یعنی فقط اور فقط ایک ہی خدا ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو امت محمدیہ کو اور ان کے اس نظریے کو، یعنی یہ خاصہ ہے امت محمدیہ کا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کا، کہ جسے امت مرحومہ کہا جاتا ہے، اس کا خاصہ ہے کہ یہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کی طرح جو بعض 3 کو مانتے ہیں اور بعض پتہ نہیں 50 کو مانتے ہیں اور بعض 100 کو مانتے ہیں اور بعض 1000 کو مانتے ہیں، دن و رات کو خدا ماننے والے، چوہے بلی کو خدا ماننے والے، سانپ جو ہے نا وہ یہ گائے کو خدا ماننے والے، سورج چاند کو خدا ماننے والے، ستاروں کو خدا ماننے والے، اپنی طبیعت کو خدا ماننے والے، اپنی سرشت کو خدا ماننے والے، اپنی فطرت کو خدا ماننے والے، اپنی عادتوں کو خدا ماننے والے، اپنی خصلات کو خدا ماننے والے، اپنی امنگوں کو خدا ماننے والے، اپنی نفسیات اور نفسیاتی جو خواہشات ہیں انہیں خدا ماننے والے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسا شخص نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ افرأیت، قرآن نے استفہام کر کے کہہ دیا ہے، انٹروگیشن کیا ہے، کس انداز کے ساتھ؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا ہے کہ جس کا الہ، جس کا معبود اس کی خواہشات نفسانی ہیں؟ خواہشات انسان کی کتنی ہیں، کیا ان کے انسان شمار کر سکتا ہے؟ یا بقول غالب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میرے ارماں بہت نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کتنی خواہشیں انسان کی، اور کیا دیکھا؟ فرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ اب جس کی کتنی خواہشات ہیں، کتنے خدا ہیں اس کے، اللہ مان اللہ حفیظ، کہ خواہشیں اتنی ہیں اور ہر خواہش کو اس نے خدا بنایا ہوا ہے۔ مال کو خدا، جلال کو خدا، جمال کو خدا، کرسی کو خدا، اپنی طبیعت کو خدا، جو بھی
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی طبیعت کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ایزمپشنز کو، اپنے جو پرسپیکٹیوز ہیں انہیں، اپنے نظریات کو، کہ یہ جو ملوکیت کی تھاٹس ہوتی ہیں نا، امپیریلزم کی، امپیریلسٹک جو تھاٹ ہوا کرتی ہے، ملوکیت کی جو انسان میں وہ سوار ہو جاتی ہے، یہ بذات خود کیا ہے؟ انسان اس کو ظاہراً تو وہ ممکن جو کچھ کرتا رہے، لیکن کیا ہے؟ افرأیت من اتخذہ الہ، نفی کر دی اس آیت میں، الہکم الہ واحد، تمہارا خدا بس ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ ٹرائنٹی کا جو مسئلہ ہے 3 in 1، یہ نہیں ہے اسلام میں، یہ 3 in 1 کا فارمولہ نہیں چلتا ہے اسلام میں، یہ نہیں ہے کہ وہ یزدان ہے، وہ اہرمن ہے، اس کا فارمولہ یہاں پہ نہیں چلتا ہے۔ وہ جو بعض وہ تھے کہ جنہوں نے 360 بت بنائے ہوئے تھے، وہاں پہ یہ نہیں چلتا ہے، وہ سمجھتے جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی زیادہ کام بڑھے گا۔ ان کو موٹی کھوپڑی میں یہی باتیں آتی تھی، وہاں جی جتنے بنا دیے اس کے بعد جو ہے نا سارے کام شیئر ہو رہے ہیں اس سے۔ یہ ایک ہے ان سب پہ بھاری ہے، وہ سارے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ یہ ایک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا مدبر ہے۔ وہ سارے ہیں 360 انہوں نے بنا کے رکھ دیے، سارے کے سارے نکمے اور نکارے اس قسم کے بنا گئے، اور وہ کبھی انہوں نے، آپ دیکھیں نا ذرا تاریخ میں، لکڑی کے بت، پتھر کے بت، پتہ نہیں سنگ مرمر کے بت، مٹی کے بت، اور حشر تو یہ تھا کہ آتا کہ حلوے کے بھی بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ کفار اور مشرکین عرب سفر پہ جاتے تھے، وہ بت بنا ہوا حلوے کا ہے، بھوک لگی تو کھا لیا، پھر چاہا تو بنا لیا۔ یعنی عجیب ان کے وہ کیا خدا خور جو تھے اور خدا کو کھانے والے تھے، وہ جو بت بنا کر اسے معبود سمجھنے والے، یعنی عجیب و غریب ان کی جو نظریہ۔ کوئی یہ انسان میں کیا ہے؟ یعنی انسان بگڑ جائے، انسان کی سوچ میں بگاڑ آ جائے، انسان کی جو تھنکنگ پاور ہے اس میں فساد آ جائے تو کتنا گر جاتا ہے ایک آدمی، کتنا گر جاتا ہے ایک آدمی۔ زمین کو خدا، آسمان کو خدا، سورج کو خدا، چاند کو خدا۔ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں نا، کہا کہ تم کہتے ہو چاند، نہیں چاند ڈوب گیا ہے، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا ہے۔ سورج اوجل ہو گیا ہے، اوجل ہونے والا خدا نہیں ہوتا ہے۔ ستارے جگمگا رہے تھے، یکدم لائٹ نہیں، ختم ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں۔ ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہوتا ہے، میرا خدا وہ ہے، میرا خدا وہ ہے۔ یہ زمین اور زمانیات اور یہ جسم اور جسمانیات سے ماورا حی قیوم، وہ میرا پروردگار ہے، جس میں کبھی زوال نہیں آتا ہے، جس میں کبھی جو غروب نہیں ہوتا ہے، جس کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوتی ہے، جو کبھی ڈوبا نہیں کرتا ہے، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا ہے، ڈوبے ہوئے کو نکلنے والا، نکالنے والا وہ خدا ہوا کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں کیا ہے؟ ساری ایک لاجیکل وے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کی ان آیات کو، جب اس نے فرعون جو نمرود نے کہا تھا کہ ہاں جی یہ تو کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، زندہ ہے تو مردہ کر دوں، مردہ ہے تو کیا دوں، تو فرمایا کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے تو نکال کے دکھا دو۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، سارے کے سارے کافر مبہوت ہو گئے، سارے کے سارے مبہوت ہو گئے۔ کیا ہے؟ دلائل توحید۔ انشاءاللہ اس پہ اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس پہ دلائل توحید پہ گفتگو آ رہی ہے، اور وہ ہر ایک مسلمان کو چاہیے، ہر ایک مومن کو چاہیے کہ دلائل توحید کی بات آ جائے، اس کے پاس 50 دلیل ہو، میرا خدا ایک ہے، میرا خدا واحد ہے، میرا خدا احد ہے،
میرا خدا صمد ہے، میرا خدا لم یلد ہے، میرا خدا ولم یولد ہے، میرا خدا وہ ہے کہ جس کا کوئی ہم سر نہیں، ہم تا نہیں، مثال نہیں، نظیر نہیں، وہ میرا خدا ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس وہی معبود ہے، ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی خدا نہیں، بس وہی ہے۔ اس میں جیسے کہ جو 360 بڑے بڑے تم بنا لو تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یاد پتہ ہے بت 360 بت جو پڑے تھے، بڑے بڑے بت جو عزا جیسے بت پڑے ہوئے تھے، لات و منات جیسے بت پڑے ہوئے تھے، اور بت شکن زمانے کے امیر المومنین نے ان بتوں کو توڑا تھا۔ ظاہر ہے توحید کے جو پاسدار ہوا کرتے ہیں، یہ زمانے کے بتوں کو وہ توڑا کرتے ہیں، زمانے کے بتوں کو پاش کرتے ہیں۔ یعنی وہاں پہ فقط ان کعبے کے اندر صفائی نہیں کی ہے امیر المومنین نے توحید کی لاج رکھنے کے لیے، توحید کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے، بلکہ ہر امام جو ان کی اولاد، ان کی ذریت طیبہ میں ہر ایک نے توحید کی پاسداری کی۔ سنت پیغمبر اسلام، سنت امیر المومنین، وہی طریقہ، وہی سیرت۔ یہ جو توحید کا نظریہ پیش کیا گیا، یہ نہیں کیا ہے کہ لا الہ الا ہو، بس وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی لائق پرستش نہیں ہے، لائق عبادت نہیں۔ وہ ایک ہے، اپنی صفت میں بھی ایک ہے، اپنی ذات میں بھی ایک ہے۔ یعنی جس طرح انسان سے انسانیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسا انسان آپ نے دیکھا ہے کہ انسان تو ہے لیکن اس میں انسانیت نہیں ہے، تو پھر اسے انسان نہیں کہا جائے گا۔ انسان ہو اور انسانیت اس میں نہ ہو، تو کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان ہو اور انسانیت نہ ہو؟ اگر انسانیت نہیں ہے تو پھر اسے انسان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح انسان کی انسانیت آپس میں جدا نہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کی صفات سے جدا نہیں ہے۔ اس کی صفات عین ذات ہے، عین ذات ہے اس کی صفت۔ صفت میں جدائی، صفت کو الگ سمجھنا اور ذات کو الگ سمجھنا، اس کو کامل توحید نہیں کہتے۔ اگر فرض کیا صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، آپ کہیں کہ جی 99 صفتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو اگر کوئی صفت کو الگ سمجھتا ہے، ذات کو الگ سمجھتا ہے، تو پھر کیا مطلب ہے؟ پہلے 3 کے رونا رو رہے تھے، ابھی 99 ہو گئے۔ صحیح ہے نا؟ یعنی آپ یہ دیکھیں، پہلے تو تثلیث کے قائل، ہاں جی روح القدس آ گیا اور یہ مسئلہ ہو گیا، اور پھر جبریل بیچ میں آ گئے، اور یہ جی اور حضرت عیسیٰ آ گئے۔ لیکن اگر کوئی اس نظریے پہ آ جائے کہ خدا کی ذات اور خدا کی صفات، توجہ یہ ہے بہت سے جو ہے نا وہ استدلالی گفتگو ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ توجہ چاہیے، اور اس میں غور اور فکر کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر توحید یعنی خدا کی کیا ہے؟ ذات اور صفت ایک ہے۔ یہ نقطہ نظر جو امامیہ کا ہے، عدلیہ کا ہے، علم کلام، یعنی خدا کی ذات اور صفت ایک شے ہے، اس میں جدائی نہیں ہے۔ جس طرح انسان میں ہوتا ہے جی، وہ کیا ہوتا ہے؟ ذات اس کی اور صفت بعد میں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ فرض کیا کہ ایک انسان ہے، انسان کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ ایک عالم جب آپ اسے کہتے ہیں، انسان کیا ہے؟ عالم اس سے اس کی ذات میں شامل نہیں ہے بلکہ اس کی صفت میں شامل ہے۔ اچھا ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ تو اسے عالم کہا جائے گا؟ اسے عالم نہیں کہا جائے گا۔ بھول گیا چیزیں، ختم ہو گئی چیزیں، جاہل ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ دنیا کے جو پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں، ریاضتوں کے بعد پہنچنے والے لوگ ہیں،
مجاہدت کرنے والے لوگ ہیں، اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیز میں جانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ہوتا ہے، پڑھتے ہیں تو عالم بن جاتے ہیں، بھول جاتا ہے تو جاہل بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ اس کا علم اس کی عین ذات ہے، اس کی قدرت اس کی عین ذات ہے، اس کا ارادہ اس کے عین ذات ہے، اس کی حیات اس کی عین ذات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ مولانا صاحب، ڈاکٹر عزیز صاحب، آپ کو بہت بہت سلام ہو۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ انیس صدر بات کر رہا ہوں۔ جی 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 ماشاء اللہ، انیس صدر بھائی بول رہے ہیں۔ جی تو آپ سلامت رکھے، آپ کے محمد علیہ محمد کے، اور آپ نے بہت اچھی بات کی۔ میں آپ کے مشورے پہ پہلے بھی عمل کر رہا ہوں، اور اب بھی میں کافی حد تک میں کوشش کرتا ہوں، جس سے آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف پڑھا کرو۔ اس پہ میں قرآن شریف پڑھتا تو ہوں، اور اس میں پھر اردو میں بھی پڑھو تو اس سے بہت مجھے فائدہ ہوا ہے۔ اور حقیقت میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے توسط سے دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ قرآن شریف پڑھنے میں بھی، اور واقعی قرآن شریف کو جب میں کھول کے دیکھتا ہوں، میں نے ڈیجیٹل قرآن شریف بھی لے لیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں قرآن شریف پڑھتا ہوں اور اس کے معنی بھی دیکھتا ہوں۔ لیکن بعض دفعہ مجھے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کچھ تفسیر میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے مختلف علماء کرام میں، یا تو ہو سکتا ہے کہ تفسیر جو ہے وہ جو اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں اس حساب سے انہوں نے لکھی ہو۔ بہرحال میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں آپ کے لیے۔ شکریہ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم کیا بات کر رہے تھے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی ذات ایک ہے، اس کی حیات اور اس کی ذات ایک ہے، اس کا قیام اس کی ذات ایک ہے، جتنی بھی صفتیں ہوں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اس کی صفت الگ ہے، اس کی ذات الگ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر تم کم از کم 99 صفتیں مانتے ہو تو اس کا مطلب کیا نہیں کہ کیا ہے 99 آپ نے خدا بنائے ہیں پھر، اور یہ غلط ہے۔ اس کی صفات عین ذات ہیں، اس کی صفات کیا ہیں؟ ذات سے ہٹ کر نہیں ہیں۔ ذات سے ہٹ کر مانوں گے تو الگ سے پھر وہی ہے، کوئی 2 خدا مانتا ہے تو کوئی 360 مان رہا تھا تو کوئی 3 مان رہا ہے، اور یہ جو ہے 99 کم از کم۔ اور اگر آپ چلے جائیں دعائے جوشن کبیر میں، سبحان اللہ کیا دعا ہے، معصومین نے کیا دعائیں سکھائی ہیں، کیا دعائیں سکھائی معصومین۔ 1000 ناموں کے واسطے کے ساتھ اس دعا کو پڑھا گیا۔ 1000 کتنے ہیں نام؟ کتنے نام ہیں؟ صفتیں بتائی ہیں۔ How many names? 1000 names۔ 1000 نام ہیں اس نعوذ باللہ۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ صفت جو ہے نا، خدا کی صفت جو ہے نا وہ زائد بر ذات ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے 1000 خدا مانے۔ یا علماء عرفان جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اتنی صفات ہیں کہ انسان شمار ہی نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بے شمار اس نے خدا بنا لی ہیں۔ ایسی یہ تصور غلط ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا بس ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک معبود کے تم ماننے والے ہو۔ شکر کیا کرو کہ ایک کہ چوکھٹ پہ جب انسان جھک جاتا ہے تو باقی جتنے ہیں ان کے سامنے سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یا مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا فرمان کہ جو خدا کے سامنے جھک جاتا ہے ہر چیز اس کے سامنے جھک جایا کرتی ہے، اور جو خدا کے سامنے نہیں جھکتا پھر وہ ہر ایک کے سامنے جھکتا رہتا ہے، ہر ایک کے سامنے۔ یہ اس کی صفت ہے۔ تو کیا ہے باہر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو یہ ذات توحید ہے، اس وحدانیت کے نظریے کو پیش کیے گئے اس آیت میں۔ دلیلیں کیا ہیں اس وحدانیت کے نظریے کی؟ اگلی انشاءاللہ اگلے سیشن میں۔ وحدانیت کے جو نظریہ ہے پھر کیا ہے؟ وہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفت میں بھی ایک ہے۔ اور کیا ہے کہ ذات اور صفت میں کیا ہے؟ وہ ایک ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے،
اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صفت کے اعتبار کے ساتھ. اللہ لا الہ الا ہو، یا لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. کیا ہے کہ وہ لا الہ ہے، لا الہ ہے. وہ لا الہ ایک ورد ہے، لا الہ ایک ورد ہے، لا الہ ایک ذکر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہیلو. جی میں سن رہا ہوں جی فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں محمد ہاشم حیدرآباد سے بول رہا ہوں، پاکستان سے. کون بول رہے ہیں؟ محمد ہاشم حیدرآباد پاکستان سے. محمد ہاشم بھائی بول رہے ہیں، ماشاء اللہ. جی فرمائیے. محمد ہاشم سن رہا ہوں. حیدرآباد پاکستان سے. قبلہ. جی قبلہ، آپ سے یہ سوال ہے اللہ کی توحید کے بارے میں کہ وہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے پروردگار. نیز البلاغہ میں مولا علیہ السلام نے کہا ہے کہ جب تک میں دیکھوں نہ اسے تو میں سجدہ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ٹھیک. بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے، بہت اچھا کویشچن کیا. تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، وہ حی ہے، حیات دیتا ہے، حیات دیتا ہے. خود زندہ ہے، زندگی دیا کرتا ہے، زندہ زندگی کیا کرتا ہے. پھر کیا ہے کہ وہ قیوم ہے، یعنی کیا ہے کہ پوری کائنات کا جو قیام ہے اور پوری کائنات کی جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صدقہ ہے، اسی کے صدقے میں ہے. پوری کائنات کا قیام اور قوام ذات پروردگار کے صدقے میں ہے، لا غیر، لا غیر. یعنی کیا ہے، وہ ہے. اور وہ کیا ہے پھر، یخرج الحی من المیت. یہ کوالٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہے. کیا تک ہے، یخرج الحی من المیت. وہ زندہ سے مردہ سے وہ زندہ نکالتا ہے. تو ایسے زندہ کی عبادت ہوتی ہے، وہی خدا ہوتا ہے. مردوں کی تو انسان عبادت نہیں کرتا. ہاں جی، کسی کو ستارے کو بنا لیا، کسی کو جو غروب ہونے والا ہے، غائب ہونے والا ہے، ڈوبنے والا ہے، اپنی طبیعت کا ہو، اپنے مزاج کا ہو، وہ تو خدا نہیں ہوتا ہے نا. خدا وہی ہوتا ہے کہ جو حی و قیوم ہوتا ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اعلم ان مالک الموت هو المالک الحیات. جو مالک الموت ہے، موت کا مالک ہے، وہی حیات کا بھی مالک ہے، وہی حیات کا بھی مالک ہے. موت کا مالک وہی حیات کا مالک ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب، میں محمد شکول لندن سے بول رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. جی جناب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور جناب کا پروگرام بھی سن رہا ہوں اور شاید چائے بھی پی رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ مولانا صاحب، زندگی صرف اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، باقی زندگی نہیں ہے. صحیح بات ہے. آپ لوگوں کا پروگرام دیکھنا یہ بھی ایک زندگی میں شامل ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کی باتیں ہوتی ہیں. جہاں میں دنیا داری کی بات ہوتی ہے وہاں زندگی ختم ہو جاتی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کی بات ہوتی ہے وہاں سے زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جناب کا پروگرام دیکھنا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے. اور آپ جیسے مولانا کو جن کی عادت، ادب، سلوک اور تہذیب یہ دیکھنے کے قابل ہے، تو آپ کو بھی سلام کرنا ضروری ہے. اسی کے ساتھ جاتا جاتا ہوں اور آپ شہزادوں کو سلام عرض کرتا ہوں. اللہ وجنا. بہت شکریہ. تو یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں، اعلم ان مالک الموت هو المالک الحیات. کیا ہے کہ جو کیا ہے
موت کا مالک ہے وہی حیات کا مالک ہے. وَأَنَّ الْخَالِقَ هُوَ الْمُمِيتُ، اور خالق ہی ہے کہ جو مارنے والا ہے. یعنی وہ خالق جو زندگی دیتا ہے وہی خالق کیا کرتا ہے؟ مارتا بھی ہے. مارتا بھی وہی ہے، زندہ بھی وہی ہے. آپ کہیں گے حضرت عیسیٰ نے اتنا کیا، امیر المومنین، پیغمبر اسلام، انبیاء علیہ السلام کے معجزات، یہ کیا ہے؟ اب وہ سارے کے سارے اپنی جگہ میں ہیں، لیکن حقیقت میں جتنے بھی اولیاء خدا تصرف کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو کیا ہے؟ ایونچولی طاقت الہی ہے، بن نتیجہ وہ طاقت الہیہ ہوا کرتی. تو کیا ہے کہ یہاں کے اوپر ایک چیز جو ہے نا مولا نے یہاں پہ بتا دی ہے اور بہت خوبصورت ہے کہ اگر کوئی سمجھ جائے اس بات کو. کیا ہے؟ فرمایا کہ مالک الموت کیا ہے؟ هو المالک الحیات. جو موت کا مالک ہے وہی انسان کی حیات کا بھی مالک ہے، اور وہی ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. دونوں چیزیں بتا دی. یعنی کیا ہے کہ خداوند عالم کیا ہے؟ وہ ایک ہے جس کی ذات اور جس کی صفات میں کوئی جدائی نہیں. دوسری بات کہ وہ ایک ہے کہ جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے. جس طرح ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایکم احسن عملا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی یا کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، ابھی ہم کال نہیں لیں گے چونکہ ٹائم جو ہے نا وہ ہمارے پہ ختم ہے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ اس پروگرام کو تھوڑا سا مجھے آگے بڑھانا ہے. یعنی کیا ہے کہ وہی تمہارا خالق مارنے والا اور زندہ کرنے والا. مطلب کیا ہے کہ تمہارا مبدا ایک ہے، تمہاری بنیاد ایک ہے، تمہارا مرکز ایک ہے، تمہارا سلسلہ ایک ہے، ایک کے ساتھ تم جڑے ہوئے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا آنا بھی اسی کی طرف سے ہے، ہمارا جانا بھی اسی کی طرف سے، ہماری ابتدا بھی اسی کی طرف سے، ہماری انتہا بھی اسی کی طرف سے. یعنی کیا ہے کہ انسان کا مبدا اور معاد ایک ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لہٰذا 20 بنانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا سلسلہ رکھتے اور ایک ہی کے صدقے میں یہ سارا نظام چل رہا ہے. یہاں پہ ایک ڈسکشن میں چاہتا تھا کہ وہ واحد کی ہے، احد کی ہے، اس میں فرق کیا ہے، نظریہ تثلیث کیا ہے، نفی ولد کا سلسلہ کیا ہے، نفی مولود. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری کتاب جو دعائے عرفہ کی شرح ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی، اس میں آپ ضرور پڑھیں کہ 297 سے لے کر 308 صفحے تک اس کو ضرور پڑھیں. یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، اس کو آپ دیکھیں. آپ کو دلائل خود جو ہیں اس سلسلے میں، نفی ولد کے سلسلے میں، نفی مولود کے سلسلے میں، تثلیث کے سلسلے میں، نفی تثلیث کے سلسلے میں، واحد میں کیا فرق ہے، احد میں کیا فرق ہے، یہ ساری آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی. اور میں چاہتا تو تھا لیکن یہاں چونکہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے کہ میں زیادہ اس ڈسکشن کو اور پھیلاؤں، چونکہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہی جو اگلی جو آیات ہیں انشاءاللہ العزیز ان کی طرف ہم توجہ دیں گے، اور جو دلائل توحید پر ہیں. اس وجہ سے کہ وہ احد ہے، اس کے یعنی ہر لحاظ کے ساتھ اس کو اگر آپ کیٹیگرائز کریں، کیا ہے ہمارا خدا؟ وہ ہے کہ جو واحد اور احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہ لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. ایک چیز یہ ہوگی. پھر ہمارا خدا کیا ہے کہ وہ لا الہ ہے الا اللہ ہے. یعنی کیا ہے کہ وہ ایک ہے کہ جس کی عبادت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. یہ ڈسٹنکشن ہے ذات توحید کے لیے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا خدا کون سا ہے؟ ہمارا خدا وہ ہے کہ جو صمد ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جس جیسا کوئی نہیں ہے. نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. اسے کیا ضرورت ہے بیٹوں کی؟ اس نے کوئی وراثت تقسیم کرنی ہے؟ نہیں. وہ تو قیوم ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں.
ہمارا خدا وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تبعیض نہیں، کوئی تجزی نہیں، کوئی جز نہیں، کوئی پارٹ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی کولیگ نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اس کی صفتیں ایسی ہیں کہ جو ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ذات اس کی صفتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کی ذات اور اس کی صفت میں کسی قسم کی کوئی جدائی نہیں۔ یہ ذات توحید میں، یہ ذات توحید میں، اور وہ کیا ہے؟ واحد ہے علی الاطلاق، یعنی ابسلوٹ ون جس کو کہا جائے، جس کے اندر ٹوٹیلٹی ہے وننس کی، جس کے اندر کمپرہنسونیس ہے وننس کی، ایک ہی ہے، واحد علی الاطلاق ہے، اور اس میں کسی قسم کے شرک کی یا شرکت کی کوئی شائبہ اس میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے کو لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ توحید، کاش یہ کلمہ توحید الکلمہ بن جاتا ہے۔ یہ جو ہم ظاہری ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، بس وہ ایک ہے، کاش ہم ایک بن جاتے۔ وہ ایک ہے تاکہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن یہی ہوتا ہے، ہم نے کلمہ توحید کو پڑھ دیا ہے، توحید الکلمہ کی طرف ہم لوگ نہیں گئے۔ اگر کاش یہی تھی، ایک ہی بات اگر مسلمانوں میں ہو جاتی، اور وہ یہی تھی کہ کلمہ توحید کو اپنا شعار بنا کے سارے اختلافات کو مٹا کے، توحید سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے، سارے جتنے منصب ہیں توحید کے سائے میں، جتنی بزرگی ہے توحید کے سائے میں، جتنی ولایتیں ہیں توحید کے سائے میں، جتنے ارشادات ہیں، جتنے رشد اور ہدایت ہیں توحید کے سائے میں۔ توحید اگر صحیح معنوں میں اگر کوئی توحید کو راسخ کرے دل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر توحید جیسا جذبہ موجود ہو اور پھر وہ اختلافات کی طرف جائے، پھر وہ انتشار کی طرف جائے، پھر وہ تفرقہ بازی کی طرف جائے، پھر وہ فسادات کی طرف جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے، یہ جو جتنے بھی ایکسٹریمسٹ ازمپشنز ہیں یا ایکسٹریمسٹ جو جتنے بھی ان کے فیوز ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ توحید ناقص ہے، توحید ناقص ہے، توحید میں سکون ہے، توحید میں امن ہے، توحید میں جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، کسی کی توہین کرنا نہیں ہوتا۔ توحید میں کیا ہے؟ توحید میں سلامتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صلح و آشتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و یگانگت ہے۔ یہ توحید الکلمہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ فقط کیا ہے، کلمہ توحید نہ پڑھیں، توحید الکلمہ کو بھی اپنا شعار بنائیں، تب جا کر انسان صحیح معنوں میں پیغام توحید کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اگر کلمہ توحید پڑھ کر اور نفرتوں کو پھیلائے، ہیٹریج پھیلائے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی توحید ناقص ہے۔ اسی وجہ سے کلمہ توحید بذات خود اخلاص کے اوپر، سنسیریٹی کے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے فرما دیا کیا ہے، تم کیا کرو، سب سے پہلے جو اندر کا طاغوت ہے اسے مارو، اندر کی سرکشی کو ختم کرو، اندر کی خواہشات کو ختم کرو، تاکہ تم باہر کے طاغوت کا انکار کر سکو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو طاغوت کا انکار کیا جائے، لا الہ الا اللہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ اگر صحیح معنوں میں اس طرح توحید تمہارے ذہنوں میں آ جائے تو تم اس کی کیا ہے، اور وہ اس کی جو ریسمان پختہ پروردگار ہے، تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے۔ اور یہی توحید ہے کہ جو کیا ہے، خود کلمہ توحید کلمہ تقوی ہے، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی۔ یہی کلمہ تقوی ہے، یہی توحید ہے کہ جو انسان کے لیے مفتاح الجنہ، کیا فرما دیا، مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی ہے یہ توحید، اور یہ قلعہ پروردگار ہے۔ کہتا چلوں کہ وہ کیا ہے کہ جب نیشا پور کے جو قلندر ہیں انہوں نے اور محدثین نے امام رضا علیہ السلام سے توحید حدیث کے بارے میں کہا کہ یابن رسول اللہ، جمال مصطفی کی تم نے زیارت کرائی ہے، جمال مصطفی کی آپ نے زیارت تو کرا دی، اب لہجہ مصطفی کی زیارت کرائیں۔
اپنی ایک جد کی ایک حدیث سنا دیں. میرے آقا نے حدیث سنائی، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. دیکھو کلمہ توحید میرا قلعہ ہے. ٹرانسینڈنٹ آف یونٹی آف گاڈ از مائی فورٹ. یہ دیکھو کیا ہے، جو بھی اس قلعہ میں داخل ہو گیا کیا ہے، امن من عذابی، عذاب خدا سے وہ محفوظ ہو گیا ہے. سارے لوگ خوش ہو گئے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، خوش ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. اور ہم قلعہ پروردگار میں ایک دفعہ ہماری سے اپنے سر کو اٹھا کے پھر جمال مصطفی کی زیارت فرما کے نینا فرمایا تو غور کرنا اس بات کا، فقط اتنا خوش نہ ہونا، بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. کلمہ توحید میں شامل ہونے کے لیے کچھ شرط و شروط ہیں، اور ان شرط و شروط میں خود بھی ہوں. اگر تم توحید کو مانتے ہو، ولایت کو نہیں مانتے، امامت کو نہیں مانتے، تمہاری توحید ناقص ہے. ہمارے انیس سعادہ بھائی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں جزا دے، انہوں نے مشورے پہ عمل کیا اور اچھے طریقے سے. اب کچھ جو تفاسیر ہیں، دیکھو تفاسیر میں مختلف، ہر ایک کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور ان کا انداز مختلف ہوتا ہے. ہر ایک کی تفسیر، آپ اگر اپنا ایڈریس چھوڑ دیں تو یہاں پہ ہماری بھی کچھ جو تفسیر کے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی ہم ارسال کر سکیں. تو ہمارے ہاشم بھائی نے، محمد ہاشم نے حیدرآباد سے، دیکھیں وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ان ظاہری آنکھوں سے کبھی دکھائی نہیں دیتا. میرے مولا نے جو نہج البلاغہ میں فرمایا جب پوچھا نا، دیسانی نے، بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا ویری گریٹ فیلسوف، اس نے جب پوچھا کہ آپ نے کیا خدا کو دیکھا، افرأیت ربک، فرمایا میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا ہوں جسے میں نے نہ دیکھا ہو. پھر فوراً ہی اس نظریے کو کیا فرمایا کہ ان ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ بحقائق الایمان، میں نے باطنی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا ہے. اس میں ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے ان آنکھوں میں. یہ تو اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کو بھی نہیں دیکھ سکتی ہیں. لہٰذا ان کا ضعف ہے، ضعیف چیزوں سے انسان کیا ہے توحید کو دیکھ سکے. اس طرح اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اللہ کے ولی نے فرمایا کہ بحقائق الایمان، میں نے دل کی ایمان کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. ہمارے محترم محمد یعقوب نے لندن سے فون کیا. حقیقت بات یہی ہے کہ زندگی حقیقی جس کو کہا جائے، معنوی زندگی جس کو کہا جائے، ریئل لائف اور آئیڈیل لائف جس کو کہا جائے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سائے میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر دے. ہمیشہ آتے ہیں، ایک پورے جو ہے نا وہ ہلچل بھی مچ جاتی ہے، سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں پروگرام ہے. اللہ پاک آپ کو جزا دے اور اجر عنایت فرمائے. پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمیں سائے قرآن نصیب فرما، سائے اہل بیت نصیب فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف و کرم کے صدقے میں ہمیں جملہ گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما. ہماری عاقبت بخیر فرما. دشمنان حاسدین اور ان کے جو شر ہم سب کو پروردگار ان سے محفوظ فرما. عالم اسلام کو سربلند فرما. وہ طاقتیں کہ جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتی ہیں، اسلام میں رکھنا پیدا کرنا چاہتی ہیں، پروردگار ان کے شر کو ان کے اپنی طرف لوٹا. پروردگار یوسف زہرا، امام زمان، قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.